جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے کہ اللہ اترتا ہے۔ آسان طریقے سے سمجھائیں، اس مسئلے کو باریکی سے سلجھا کر سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سنسار کے سچے مالک، ہر انسان کے سچے بنانے والے مالک اللہ ایشور کی محبت کیسے حاصل ہو۔ اور اگلا سوال اور بھی اچھا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دل میں حلول کر جاتا ہے، اللہ ایشور دل میں پرویش کر جاتا ہے، خود اللہ انسان کے دل میں اتر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ کی محبت اترتی ہے۔ دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ کیا اللہ کی محبت دل میں اترتی ہے یا خود اللہ دل میں اترتا ہے؟ تو آئیے، جس طرح سے آپ نے بڑے اچھے بہترین سوال کیے ہیں اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ اس مسئلے کو سلجھا کر سمجھائیں، تو بالکل میں آپ کو سلجھا کر سمجھاؤں گا۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، جہاں پر بھی سن رہے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اور جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ بات کو دھیان سے سنیں، ایک بھی بات ایسی نہ ہو جو سنی نہ جائے، یعنی مس ہو جائے۔ دھیان کو نہ ہٹائیں، ایک پل بھی دھیان کو لگا کے رکھیں بات کیا کہی جا رہی ہے، تب آپ کے مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ اور جو ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ ان کے صحیح سے بات سمجھ میں آئے۔ اب آئیے ہم اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ انسان کو ایشور نے، اللہ نے بنایا، انسان کے اندر اپنی نشانیاں اس نے رکھی۔ نشانی مطلب رچنا۔ کوئی بھی چیز انسان آپ دیکھیں جب بناتا ہے تو اس کے اندر اپنی نشانیاں چھوڑتا ہے۔ نشانی وہ ہے جو اس نے اس کی بناوٹ بنائی ہے، جس طریقے سے وہ اس کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کے اندر اپنی رچنا کو رچا۔ رچنا بہت ساری ہیں، جس میں ہم نے دوسری ویڈیو میں، بہت ساری ویڈیو میں رچنا کا ذکر کیا ہے۔ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے انسان کی رچنا کا کھنڈن جو ہم نے کیا ہے اس میں آپ سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری رچنا آپ سے بیان کروں۔ رچنا پوری بہت ساری ہے، جیسے کہ اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، جنت کے شوق ہیں، جہنم کے خوف ہیں۔ تو میں اب جو بات کروں گا، اپنے اس ٹاپک پر بات کروں گا رچنا کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں سمجھ لیں، اللہ کی انسان کے اندر رچی ہوئی رچنا میں اللہ ایشور نے سب سے پیاری چیز محبت بنائی ہے۔ محبت، پیار، محبت۔ اگر رشتے ناتوں میں محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، تو ایشوری رچنا کے آدھار پر، سچائی پر کوئی نہیں چل سکتا۔ کوئی کسی کے ساتھ اچھائی، بھلائی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر، جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالتا ہے تاکہ اس کی کمزوری حالت میں اس کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ ماں باپ کسی کے بھی ساتھ دھوکہ دھڑی، جھوٹ سچ بول سکتے ہیں، مگر اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کر سکتے۔ اسے ٹائم پہ دودھ پلائیں گے، اس کے ہر چیز کا انتظام کریں گے، اس کے ساتھ میں کوئی دھوکہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے محبت ہے۔ تو اگر اولاد کی محبت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں نہ ڈالے، تو باپ مزدوری میں، دھوپ تجیری میں مزدوری کر کے کیوں کما کے لائے گا اولاد کے لیے؟ ماں خود گیلے میں لیٹے گی اور اولاد کو سوکھے میں کیوں لٹائے گی؟ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں اولاد کی ایسی محبت ڈالتا ہے کہ ماں باپ اولاد کے چکر میں پس جاتے ہیں، رل جاتے ہیں، اپنے منہ کا نوالا اولاد کو کھلاتے ہیں۔ اور یہ قدرت کا کرشمہ یہ ہر چیز کے اندر ہے، جانوروں کے اندر بھی ہے، پرندوں کے اندر بھی ہے، سب کے اندر ہے۔ تو محبت سب سے پیاری چیز ہے، پیار، محبت۔ اب ہر چیز کی ایک جڑ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے۔ محبت کی جڑ اللہ نے کیا رکھی ہے انسان کے اندر، انسان کی رچنا میں؟ محبت کی جڑ ہے احسان۔ جب کوئی انسان آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس سے اپنے آپ محبت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پریشان ہیں،
آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، یا کسی ٹینشن میں ہے یا کسی دکھ میں ہے، آپ کا اپنا سگا بھائی آپ کے کام نہ آئے اور کوئی غیر آدمی آپ کے کام آ جائے، وہ آپ پر احسان کر دے، تو آپ کی جو ہے اس انسان سے ایٹومیٹک آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، اور جو بھائی آپ کے دکھ میں کام نہیں آیا اس سے محبت گھٹ جائے گی۔ اللہ نے رشتے ناتوں کے حساب سے سب کے اندر سب کی الگ الگ محبت ڈالی ہے۔ بھائی کی محبت الگ ہے، بہن کی محبت الگ ہے، ماں باپ کی محبت الگ ہے، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت الگ ہے۔ ہر رشتے ناتے کی اسی حساب سے محبت اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سب کے اندر ڈالی ہے۔ مگر جب انسان احسان کے بدلے میں ناشکری کرتا ہے تو وہ محبت دھیرے دھیرے گھٹ جاتی ہے، اور اگر برا رویہ برابر لگاتار رہتا ہے تو دھیرے دھیرے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ محبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر رشتے ناتے بھی ختم سے ہو جاتے ہیں، نام کے رہ جاتے ہیں، صرف نام کے رشتے ناتے۔ جو اندر سے دل کا لگاؤ ہوتا ہے، دل میں محبت ہوتی ہے، دل سے جو ہے رشتے ناتے نبھائے جاتے ہیں، وہ بات نہیں رہتی، صرف نام کے رشتے رہ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے کیا احسان کیا ہے بھائی، جو ماں باپ کو اس سے محبت ہوتی ہے؟ یہ ایک قدرت کا کرشمہ ہے بھائی۔ مثال کے طور پہ ماں باپ کے جو ہے اولاد نہیں ہو رہی تھی، ترس رہے تھے اولاد کے لیے، اب اولاد جو ہے پیدا ہو گئی، تو اس میں بچے کا احسان نہیں ہے، اس میں اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اولاد دے دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بچے کا کوئی احسان نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو اس سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی ہے تاکہ کمزور حالت میں اس بچے کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے تاکہ اس میری جو نئی روح، نئی آتما میں نے دنیا میں بھیجی ہے امتحان کے لیے، اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ چھوٹے سے بچے میں نہ کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ اسے دنیا کا ہوش ہے، نہ اپنی زندگی کا ہوش ہے، تو کمزور حالت میں اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ اس کے دل میں، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ کھپا دیتا ہے، دل میں بٹھا دیتا ہے تاکہ جو ہے اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ تو یہ قدرت کا کرشمہ ہے، بنا احسان کی محبت۔ اسی طرح سے قرآن میں بہت ساری محبتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ نے سب کی شادی کے لیے جوڑے بنائے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھتی ہے، یعنی شادی کرنے کی نیت سے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لڑکا ننسال میں گیا، اب وہاں پر جو ہے پتہ بھی نہیں ہے اسے شادی میری کس سے ہوگی، وہ کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، وہ لڑکی اسے دیکھتی ہے، جب جان پہچان ہے ایسی بس خالی، اس ٹائم کوئی محبت نہیں ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو یہ بھی بنا احسان کی محبت ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ دنیا میں دیکھیں کہ بنا سوارتھ کے کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اپنے سوارتھ کے لیے، اپنے مطلب کے لیے۔ بھائی میں تمہارے کام آ رہا ہوں، تم میرے کام آ رہے ہو۔ پتنی جو ہے پتی کے کام آ رہی ہے اور پتی پتنی کے کام آ رہا ہے، تو ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں، اسی لیے محبت برقرار رہتی ہے۔ تو محبت اور پیار کی جڑ ہے احسان۔ اب ہم غور کریں کہ اگر انسان حقیقت پر غور کرے، اپنے جیون کی حقیقت پر اور اس کائنات کی حقیقت پر، تو اگر غور کرے گا انسان تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے عقل، اگر تو نے میرے احسان کی طرف غور کیا، اس دنیا میں آ کر کے، اس دنیا میں جا کر کے تو نے میری طرف غور کیا اور تو نے میرے احسان کو پہچانا، میری بن دیکھے پہچان کی، عقل کو میری طرف لگایا، تو میں تیری عقل کو سدھار دوں گا اور تجھے اپنی سچی راہ دکھا دوں گا۔ اور اگر تو نے میری ناشکری کی، میں نے تجھے جیون دیا، دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، تیرے لیے ہواؤں کو چلایا، تیرے لیے سورج کو چمکایا، زمین میں سے غلہ پیدا کیا، جیون دیا، جیون کی ساری ضرورتیں پوری کی، کھلایا پلایا، میں نے احسان کیا، میں نے تیرے ساتھ سب کچھ کیا۔ اگر تو نے میری قدر نہ کری اور میرے احسان کو نہ پہچانا، میرے احسان کے بدلے میں ناشکری کی، میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلا، میری مرضی کے خلاف چلا،
یہاں تک کہ برائی میں تیرے اندر میں بے چینی پیدا کرتا رہا اور تو پھر بھی برائی پہ چلتا رہا، جیون کے سمے کو برباد کر لیا، مجھے ناراض کر لیا، تو یاد رکھ تیرا ٹھکانہ پھر نرک کی آگ ہے، جہنم ہے موت کے بعد۔ اب یہاں پر آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے، جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں۔ تو یاد رکھیں، اپنی عقل کو سچائی کی طرف لگائیں کہ کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کون مجھے کھلا رہا ہے، کون مجھے پلا رہا ہے، کتنے مجھ پر ہر وقت احسان کر رہا ہے، ہر وقت میں اس کا محتاج ہوں۔ ابھی میں نے پانی پیا تو ابھی 10 منٹ میں مجھے پھر پانی چاہیے، پھر وہ مجھے پلائے گا۔ جب وہ زمین میں سے پیدا ہی نہ کرے گا تو کہاں سے پئیں گے پھر ہم ہیں؟ ہر پل پل اس کے احسان ہیں، اس کے احسانوں پہ غور کریں، اور دل سے اس کا احسان جب آپ مانیں گے، اس کو پہچانیں گے، تو اس کی محبت آپ کے دل میں ایٹومیٹک، اللہ تعالیٰ قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ دل میں ڈالتا ہے۔ جیسی محنت ویسا ہی نتیجہ دکھاتا ہے۔ اور عبادت، بھکتی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اپنے من کی خوشی سے اس کی عبادت کرنا، اس کی بھکتی کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کے آگے سر جھکانا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اس کے قرآن میں جو اس کے حکم دیے گئے ہیں اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چلنا، برائی سے بچنا، اپنے من کی خوشی سے اپنے من کو اس کے سامنے سرنڈر کر کے، جھکا کر کے، سمرپت کر کے اس سے محبت کرنا، اسی کو بھکتی کہتے ہیں، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت اسی طرح سے حاصل ہوگی کہ ہم اس کے احسانوں کو دیکھیں، اس کے احسانوں کو ہوش و حواس میں سمجھیں۔ جب ہم سمجھیں گے تو یہ جڑ ہے، محبت کی جڑ ہے یہ احسان، کسی کا پہچاننا، اسے جاننا، اور پھر جو ہے اس کی محبت ایٹومیٹکلی دل میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے، وہ خود پیدا کر دے گا۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک اس کائنات کو چلا رہا ہے، سب کی ضرورتیں وہی پوری کر رہا ہے۔ انسان کا امتحان لیا ہے، 2 راستے اس کے سامنے کر دیے ہیں، اچھائی پر چل یا برائی پر چل۔ خود انسان کو نہیں دکھائی دے رہا ہے، مگر وہ ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اب جو اللہ کو بن دیکھے، ہاں اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے بندے اس کے پیدا کیے ہوئے انسان اس کی پہچان کریں، کھوج کریں، اس سے ڈریں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چلیں، برائی سے بچیں، اچھائی پر چلیں۔ اب جو اللہ کو بن دیکھے، ڈر کر برائی سے بچے، اچھائی پر چلے، تو اصل میں وہی تو ایماندار ہے، وہی تو سچا انسان ہے، جو اکیلے میں اللہ سے ڈرے اور برائی سے بچے۔ ہاں وہی اللہ کی رحمت، اللہ کی کرپا، اللہ کی دیا کی جگہ پر جنت میں داخل ہوگا، سورگ میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ اس دنیا میں نہیں دکھایا کیونکہ وہ امتحان لے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ایماندار اور بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، ٹیسٹ لینے کا جہان ہے، پریکشا کا جہان ہے، موت کے بعد فیصلے کا جہان ہے۔ پھر موت کے بعد ایماندار کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگا، کامیابی کا جیون ہوگا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ مزے کریں گے، اور بے ایمانوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے نرک ہوگا، جہنم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہوش و حواس میں اس کو پہچانو، اس کے احسانوں کو جانو، اور پھر اس کے احسانوں کو مانو۔ جب احسان مانو گے، اللہ کو پسند کرو گے، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کرو گے، اللہ کی محبت کو مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت تمہارے دل میں داخل کر دے گا، جس کو تم اس کائنات میں پھر محسوس کرو گے۔ جب اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی تو دنیا کی ہر چیز کی محبت تمہارے دل میں پھیکی پڑ جائے گی۔ جس کو اللہ مل جاتا ہے، جس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اسے پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب آپ کا پہلا سوال امید کرتا ہوں کہ جو ہے جواب پورا ہو گیا۔ اب آپ کا دوسرا سوال ہے، کیا دل میں اللہ اترتا ہے یا اللہ کی محبت دل میں اترتی ہے؟ تو آئیے، یہ بڑا باریک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو میں آپ کو دلیل دے کر سمجھاؤں گا، ایک بھی بات کو مس نہ کریں، ایک بھی بات سنے بغیر رہ نہ جائے۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہر چیز کا ایک وجود ہوتا ہے۔ وجود کا مطلب ایک اس کا جو ہے آکار، یعنی کتنے جگہ میں وہ وجود، یعنی کتنے جگہ میں وہ چیز آئی، کتنی جگہ اس چیز نے گھیری۔
اگر میں زمین پر پالٹی مار کے بیٹھوں گا تو 2.5 فٹ 2 فٹ 2.5 فٹ کے قریب میں جگہ گھیروں گا میں. میرے وجود کی شروعات بھی ہے اور انت بھی ہے. بھئی میرا وجود مان لو پیروں سے شروع ہوا، میری شروعات پیروں سے ہوئی ہیں اور سر پہ جا کے ختم ہو گئی. اب میری 2 آنکھیں ہیں، اس کی دیکھنے کی بھی سیما ہے. میں زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر دور تک دیکھ سکتا ہوں ہیں، یا اور صاف دیکھوں گا تو اور کم دیکھوں گا، ½ کلومیٹر دور دیکھوں گا یا اس سے بھی کم دیکھوں گا. جدھر کو دیکھوں گا ادھر ہی دکھائی دے گا، پیچھے کو نہیں دکھائی دے گا. جدھر آنکھ ہے ادھر کو دکھائی دے گا، دائیں بائیں نہیں دکھائی دے گا صاف. اب یاد رکھیں، اللہ کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اللہ کا وجود تو ہے. اللہ ہے جبھی تو کائنات کو وہ چلا رہا ہے. مگر اللہ کا کہیں سے شروع نہیں ہوتا اور نہ کہیں پر اینڈ ہوتا ہے. اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہ اللہ کا کہیں سے شروع ہوتا ہے اور نہ اینڈ ہوتا ہے، نہ انت ہوتا ہے. تو اللہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا کہ میری تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتا. میری تمہاری عقلوں کو سمجھانے کے لیے اس نے قرآن مجید میں کہا ہے وسیع کرسیہ السماوات وما فی الارض، یعنی کہ اللہ کے علم نے، اللہ کے گیان نے، اللہ کے کرسی کہا گیا ہے، اللہ کے علم نے، گیان نے، اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں جو اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا اللہ، یعنی کہ اتنا بڑا جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ بھی شبد اس کے لیے شان کے خلاف ہے. لیکن انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے مجبوری میں مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اتنا بڑا سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ، انسان کا دل اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے. تو انسان کی عقل کو دلیل چاہیے. تو دلیل کے اعتبار سے جو بات سمجھ میں آ جائے وہ انسان کی عقل میں بیٹھ جاتی ہے. دلیل دے کر کے جو بات سمجھ میں آ جائے وہ انسان کی عقل میں بیٹھ جاتی ہے اور انسان اس پہ جم جاتا ہے. اور کوئی بات اللہ کی قدرت سے ملا کر کہی جائے اور عقل میں نہ آئے تو سمجھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا کیا ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہی تو اصل خدا ہے. بات کو سمجھو. میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں. ارے بھائی وہ تو سمجھ میں آتے ہیں، انسان تھے، ماں تھی ان کی، انسان تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، وہ سمجھ میں آتے تھے. آج شری رام کو کہتے ہیں لوگ خدا ہے، نعوذ باللہ. ان کے ماں باپ تھے بھائی، انسان تھے، بیوی بھی تھی. تو جو خدا ہے، جو خدا جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا ہی کیا ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہی تو خدا ہے. تو انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ اتنا بڑا اللہ اور انسان کا دل اتنا چھوٹا، اس میں کیسے آ سکتا ہے؟ اگر اللہ دل میں حلول کرتا ہے، اللہ دل میں سماتا ہے، تو اتنے چھوٹے سے دل میں اتنا بڑا اللہ جس کا کوئی انت نہیں ہے، جس کی کوئی شروعات نہیں ہے، وہ دل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ لیکن اس بات کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ انسان کا دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے اور انسان کو ہاتھی سے بھی محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے. ہاتھی انسان کے دل میں کیا آ جائے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بھئی انسان جانوروں سے بھی محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھی کو پالتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ انسان کا دل کتنا چھوٹا ہوتا ہے اندر اور ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا انسان کے دل میں اتنا بڑا ہاتھی آ سکتا ہے؟ آپ اگر سچے ہیں تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں آ سکتا. تو پھر کیا آ سکتا ہے؟ ہاتھی کی محبت دل میں آ جاتی ہے. مگر اتنا بڑا ہاتھی دل میں نہیں آتا. ہاتھی کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اونٹ کی محبت دل میں آ جاتی ہے. اتنا بڑا اونٹ دل میں نہیں آ سکتا. ماں باپ کا انسان کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس سے وہ دل میں، ماں باپ کا دل کتنا چھوٹا ہوتا ہے شریر کے اندر، وہ دل میں نہیں آ سکتا، اتنا بڑا ہو گیا ہے وہ، مگر اس کی محبت دل میں رہتی ہے، آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح سے اللہ بہت بڑا ہے، ہاں اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے.
مگر اس کے دل میں آتی ہے جو ہوش و حواس میں غور کر کے اللہ کے احسانوں کو پہچانتا ہے، پھر احسانوں کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے، تو قدرت اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ جو انسان دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کو پسند کرتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے۔ تو بھئی جو انسان دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے دنیا کے بنانے والے مالک کو پسند کرتا ہے اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دھکے کھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے، اس کی پہچان کرتا ہے کہ میرے اوپر یہ احسان جو کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے، تو انسان جب پہچان کرتا ہے، آپ دیکھو نا، آپ کے اوپر اجنبی انسان کوئی آپ کے اوپر احسان کر دے تو آپ اس سے محبت کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ جو ہے، آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے، آپ کی پہچان کیا ہے، آپ کہاں کے ہیں، آپ کا کیا نام ہے، کریں گے نہیں کریں گے آپ؟ اسی پرکار سے جب انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کو، احسان کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے، تو پھر اس مالک کی پہچان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے مالک کی صحیح پہچان کیا ہے جو میرے اوپر احسان کر رہا ہے، جس نے مجھے جیون دیا ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، رات دن میرے اوپر احسان کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ اس کی پہچان کرنا۔ اسی بات کو قرآن میں سب سے پہلے جو آسمان پہ سے جو ہے ریویلیشن، وہی اللہ کا حکم آیا، میسیج آیا، وہ کیا آیا؟ اقرا، میرے بندو پڑھو اس قرآن میں، میری مرضی، میری پہچان، ہاں میں نے تمہیں جیون دیا ہے، تم پہ احسان کیا ہے، میری پہچان کرو اس قرآن کے اندر، میری مرضی کو پہچانو اس قرآن کے اندر۔ اگر اس قرآن میں تم نے میری پہچان کر لی، میری مرضی کو جان لیا ہے، ہاں میں تم سے کیا چاہتا ہوں، تمہیں جیون کا سمے کیوں دیا ہے، اگر تم نے جان لیا، پہچان لیا، مجھے راضی کر لیا اس جیون کے سمے میں، موت سے پہلے تو تمہارا جیون موت کے بعد کامیاب ہے۔ اگر تو نے دنیا میں سب کچھ پڑھا، اس قرآن میں میری مرضی نہ پڑھی، میری پہچان نہ کی، اور تو نے جیون کا سمے برباد کر دیا، تو تیرا جیون مرنے کے بعد ناکام ہے، تباہ اور برباد ہے۔ تو جو انسان دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے دنیا کے سچے بنانے والے مالک اللہ کو پسند کر لیتا ہے، تو اللہ کی محبت اتنی بڑی طاقت ہے اس میں کہ دنیا کی ہر چیز کی محبت اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہیں، بلکہ دھیرے دھیرے پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی محبت انسان کے اندر چھا جاتی ہے۔ لیکن کب؟ جب انسان اللہ کا احسان مانتے ہوئے، اللہ کی پہچان کرتے ہوئے، اللہ کی مرضی کو جانتے ہوئے اس کی بھکتی کرتا ہے، اس کے حکم پر چلتا ہے، اس کے ہر قانون کو پورا کرتا ہے، اس کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی کو زندہ ایمان حاصل ہو پاتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، آج ہم دنیا میں دیکھیں، آج لوگ اللہ کی پہچان کیے بغیر، اللہ کی مرضی کو جانے بغیر آج لوگ عمل کر رہے ہیں، ان کے پاس ایمان حاصل نہیں ہے، بغیر ایمان کے نماز پڑھ رہے ہیں، بغیر ایمان کے رمضان رکھ رہے ہیں، بغیر ایمان کے حج کر رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس جو ہے ایمان کھوکھلا ہے، ایمان ہے ہی نہیں، بس ایک دکھاوا ہے، اور نام مسلم ہے کہ بھئی مسلمان کہلا رہے ہیں، ورنہ اصل میں تو حقیقت میں زندہ ایمان اسی انسان کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کی پہچان کرتے ہوئے، اللہ کی مرضی کو جانتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کی مرضی پر چلتے ہوئے، اللہ کی مرضی کو جانتے ہوئے، اللہ کی پہچان کرتے ہوئے جو عمل کرے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ زندہ ایمان حاصل کرے گا اور اسی کو جو ہے ہدایت دے گا، اپنا سچا راستہ دکھائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے چینل میں ہزاروں ویڈیو ہیں، اس میں ہم نے اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، یہی سب باتیں ہیں۔ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے اپنے بنانے والے سچے مالک کی مرضی کو پہچانیں، اس کی صحیح پہچان کریں۔ آپ چاہیں ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جینی ہوں، پارسی ہوں، کسی بھی دھرم سے ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ دھرتی پہ انسان ہیں، تو آپ سب کا مالک ایک ہے، وہی مالک ہے جس مالک کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے بنانے والے سچے مالک کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی صحیح پہچان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ جیون کے وقت کو کامیاب بنا سکیں، اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آ سکیں۔ تو دو چیزیں ہیں انسان کے اندر، ایک دل ہے اور ایک عقل ہے۔ دل کو چاہیے محبت، عقل کو چاہیے دلیل۔ تو میرے بھائیوں، عقل کی دلیل کے لیے یہ بات صحیح ہے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، انسان کا دل اتنا چھوٹا ہے، تو اللہ دل میں نہیں سماتا، انسان اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو مثال دی، ہاتھی اتنا بڑا ہوتا ہے، انسان کا دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے، ہاتھی دل کے اندر نہیں آ سکتا، ہاں اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم اللہ کی قدرت کو، خدا کی خدائی کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ
سوئی کے ناکے میں سے ہاتھی کو نکال سکتا ہے، اونٹ کو نکال سکتا ہے؟ تو بے شک ہم کہیں گے بے شک اللہ نکال سکتا ہے، کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں سما سکتا ہے، تو ہم اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے وہ۔ لیکن عقل میں آنے والی بات صحیح یہی ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، انسان کا دل بڑا چھوٹا ہے، تو لہٰذا اللہ دل میں نہیں آتا، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ تو اپنا دھیان ہر پرکار سے اللہ کو راضی کرنے کی طرف لگائیں، جیون کے سمے کو برباد نہ کریں۔ جیون بہت تیزی سے بیت رہا ہے۔ ہاں، یاد رکھیں، جب بھی کوئی بات کہے تو اس کی بات پہ غور کریں، زبان کو پہلے نہ چلائیں۔ ہاں، گھمنڈ کو مٹائیں، اس کی بات پہ غور کریں۔ کوئی بھی انسان اللہ کے سمبندھ میں بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو پہلے سنیں، غور کریں۔ غور کرنے والے ہی سچائی کو سمجھ پاتے ہیں، ورنہ انسان جب غور نہیں کرتا ایک دم سے بھڑک اٹھتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے، زبان کو ایک دم سے کھول دیتا ہے، تو ایسے لوگ پھر اندھکار میں ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ جو لوگ غور کرتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، من ہی من میں غور کرتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ سچ کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔